الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ نہایت ہی پر اثر گفتگو پیر صاحب سے سن رہے تھے، اور اس سے قبل سیالوی صاحب نے جو گفتگو کی تحریک کے حوالے سے وہ بھی آپ نے سنی۔ دوستو، بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دعویٰ، اور دعویٰ ہی رہتا ہے جب تک اس کی تصدیق نہ ہو۔ اگر آپ عدالت میں بھی جاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو جب تک شہادت پیش نہیں کریں گے، تصدیق نہیں ہوگی اس دعوے کی، فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ دعویٰ ماس دعویٰ رہے گا۔ کلمہ گو مسلمان، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا، زبان سے مسلمان ہو گیا۔ بات تو تصدیق کی ہے، تصدیق جو ہے وہ قلب سے ہوتی ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ قلبی تصدیق نہیں ہے تو باس دعویٰ ہے۔ جب قلبی تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر عمل ہوتا ہے، پھر انسان عمل کے میدان میں آتا ہے۔ اور انسانی قلب جو ہے، جسے عرف عام میں دل کہتے ہیں، وہ ذکر کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ پاک نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ اور حدیث پاک بھی ہے کہ انسان کے وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا وجود ٹھیک، اگر وہ خراب ہے تو پورا وجود خراب۔ اور وہ آپ نے فرمایا کہ وہ انسانی دل ہے، جسے صوفیاء قلب کہتے ہیں۔ چونکہ تمام خواہشات، تصورات، نظریات، ان کا سوچوں کا تعلق جو ہے انسان کے دل سے ہے۔ دل سے خواہشات اٹھتی ہیں، دماغ کو فیڈ کرتی ہیں، دماغ میں پروسیسنگ ہوتی ہے، اور پھر دماغ جو ہے، عقل جو ہے، وہ اعضاء کو حکم دیتی ہے کہ یہ کام کرو۔ خواہش جہاں سے اٹھی، اس کی جو پروسیسنگ ہے، اس پہ جو عمل کے معاملات ہیں وہ دماغ میں کہ کیسے کی جائے گی، جسے پلاننگ کہتے ہیں، جو ترتیب بناتا ہے انسان، تو وہ یہاں پہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اعضاء جو انسان کے عمل میں عمل کرتے ہیں، تو یوں عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ دل اگر نیک ہے، دل اگر ذاکر ہے، اللہ پاک کی یاد میں، ذکر میں جاری و ساری ہے، اور نفس کے چنگل سے آزاد ہے، نفس کا اس پہ غلبہ نہیں ہے، تو وہ دل کیا کرے گا؟ وہ ہر وقت اللہ اللہ کرے گا، اور وہ نیکی کا حکم دے گا، وہ اچھی بات کرے گا، وہاں سے اچھی سوچ نکلے گی، اچھا خیال نکلے گا، اور اس طریقے سے جو عمل وقوع پذیر ہوگا وہ بھی نیک ہوگا، اچھا ہوگا، اور قابل تحسین ہوگا، اور اللہ کو بھی پسند ہوگا، اللہ کے بندے بھی اس کو پسند کریں گے۔ یوں انسانی شخصیت جو ہے، اگر وہ اپنے قلب کی تطہیر کر لیتی ہے، اپنی قلبی صفائی کر لیتی ہے، اپنی باطنی صفائی کر لیتی ہے، اپنا تزکیہ نفس کر لیتا ہے انسان، تو پھر اس کے جو ظاہری معاملات ہیں وہ بھی درست ہو جاتے ہیں۔ ایک بات طے شدہ ہے کہ آپ کی باطنی پاکیزگی، جتنی باطنی طہارت ہوگی، اتنے اچھے اعمال آپ کریں گے۔ جتنے آپ کی باطنی گندگی ہوگی، باطن سیاہ ہوگا، خراب ہوگا، یہ مشین نہیں صحیح سے کام کر رہی ہوتی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عمل بھی ہمارے برے ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ ہر چیز کو زنگ رکھتی ہے، انسان کے دل کو بھی زنگ رکھتا ہے، اور وہ ذکر اللہ سے دل صاف ہوتا ہے، سیکل ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، چمکتا ہے، تو ذکر اللہ سے۔
تو یوں ذکر کرنے سے آپ کی حیات بدلتی ہے، آپ کی شخصیت بدلتی ہے، آپ کا کردار بدلتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر کہاں سے آتا ہے؟ ذکر تو رب کا ہے۔ ذکر آتا ہے شیخ کامل سے، جو ذکر القاء کرتا ہے، جو آپ کے قلب کو جاری کرتا ہے، آپ کے باطن کی صفائی کرتا ہے، جو آپ کے نفس کا جو تزکیہ ہے وہ اپنے کس سے کرتا ہے؟ اپنی توجہ سے کرتا ہے۔ مرشد کامل کی صحبت سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، ذکر سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اور جب انسان اس کا تزکیہ کر چکتا ہے اور اس کا باطنی تصفیہ ہے، ایک چیز باطنی تصفیہ بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان آگ، ہوا، مٹی، پانی کا بنا ہوا ہے، اور یہ اس امتزاج سے انسان کا ظاہری ڈھانچہ جو ہے وہ تکمیل پایا ہے، رب نے بنایا ہے۔ لیکن جو اس کے اندر کے معاملات ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ عالم بالا سے ہے، عرش سے بھی اوپر ہے۔ انسان کے اندر لطائف ہے، قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، نفسی ہے، قالبی ہے۔ سینے میں جو 5 لطائف ہیں ان کا تعلق عرش سے بھی اوپر ہے، جو کہ قلب کا مقام ہے، قلب سے اوپر روح کا مقام ہے، روح سے اوپر سر کا مقام ہے، سر سے اوپر جو ہے یہ خفی کا مقام ہے، اور سب سے اوپر جو مقام ہے وہ لطیفہ اخفا کا ہے۔ ان سب کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور سلطان باہو صاحب نے بھی اپنے کلام میں ان لطائف کا ذکر کیا ہے۔ غوث پاک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ امام ربانی نے تفصیل سے اس پہ لطائف کی بات کی ہے۔ نقشبندیوں کے تو بنیادی اسباق ہی ان سے شروع ہوتے ہیں اور پھر نفی اسباق تک آگے جاتے ہیں۔ 44 سبق ہیں نقشبندیوں کے، اور نفی اسباق جو ہے دم سے کرایا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، یہ علاج نہیں ہوتا انسان کا، تو وہ غفلت میں زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اس کے 3 بڑے دشمن ہیں، مہا دشمن ہیں، چھوٹے نہیں بڑے دشمن ہیں۔ نفس بڑا دشمن ہے، شیطان بڑا دشمن ہے، اور دنیا بڑی دشمن ہے۔ دنیا کی خواہشات، نفس کا غلبہ، شیطان کی ترغیبات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ انسان ان سے جب تک اس پہ اللہ کا کرم نہ ہو اور وہ اپنی صفائی کی طرف نہ آئے تو وہ ان خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے، دشمن کے نرغے میں آ جاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے اپنی شخصیت ہی اس کی بدل جاتی ہے، اور گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، غفلت میں زندگی گزارتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ علاج کرایا جائے، ان دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ جب سے انسان ہوش میں آتا ہے وہاں سے لے کر قبر تک اس کی جنگ جو ہے ان تینوں دشمنوں کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ جس لمحے آپ سست روی کا شکار ہوتے ہو یہ فوراً حملہ کرتے ہیں اور آپ کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انسان کو ان دشمنوں سے ہر وقت تاک رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ اب اگلی بات ہے، جب ان کی صفائی ہو جاتی ہے تو انسان اخلاص کی منزلوں کو جا پاتا ہے، وہ مخلص ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کی طرف پھر پلٹ کر نہیں جاتا، اب اس زندگی سے نفرت کرتا ہے، وہ معرفت میں آ جاتا ہے، طریقت میں آیا۔ طریقت کا مطلب یہ ہے کہ کامل مرشد کی بیعت، اسباق جسے سلوک کہتے ہیں، سلوک کرتا ہے، جو ہر سلسلے کے اپنے اپنے اسباق ہیں، جب وہ اسباق کرتا ہے تو اس وقت اس کو معرفت کی سدھ بدھ ہوتی ہے اور پھر معرفت میں آ جاتا ہے۔ معرفت کا مطلب ہے پہچان۔ کس کی پہچان؟ اپنی پہچان، کہ میں کس لیے دنیا میں آؤں۔ رب نے تو کہا ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتی ہے عبادت کون سی ہے؟ کیا غفلت والی عبادت قبول ہے کہ اٹھک بیٹھک اس وقت کچھ بھی نہیں ملتا؟ عبادت وہ ہے جو اخلاص والی ہے، اور حضرت ابن عباس جو ہیں وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہاں پہ عبادت کا مطلب جو ہے اخلاص والی عبادت ہے۔ جس کے پاس اخلاص نہیں ہے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگلی بات ہو گئی کہ اس سے آپ کو معرفت نصیب ہو گئی۔ معرفت کا مطلب ہے اپنی پہچان۔ جب اپنی انسان کو پہچان ہوتی ہے تو پھر اگلا سٹیج ہے اللہ اور رسول کی پہچان،
کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا. تو جب تک ان سٹیجوں سے گزرتا نہیں ہے تو اس کی بات نہیں بنتی ہے. وہ ایک شعور والا مسلمان، ایک وہ کامل مسلمان جو نیکی بدی میں تمیز کرتا ہے، جو اچھائی برائی میں تمیز کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، خوف خدا اختیار کرتا ہے، اللہ پاک سے محبت کرتا ہے. تو ان سٹیجز سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. جب معرفت آتی ہے تو پھر محبت الہیہ پیدا ہو جاتی ہے. جب محبت پیدا ہوتی ہے تو وہاں پہ خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، پھر گناہوں سے ڈرتا ہے، برائیوں سے ڈرتا ہے، اور نیکی کی طرف لپک لپک کے جاتا ہے، بڑھ چڑھ کی نیکی کی طرف بڑھتا ہے. کیوں؟ اسے پہچان ہو گئی ہے، اسے معرفت مل گئی ہے. جب معرفت ملتی ہے پھر وہ حقیقت کی دنیا میں آ جاتا ہے کہ وہ دنیا کو دیکھتا ہے اس نظر سے، اس باطنی نظر سے جس میں کہتے ہیں کہ مومن کی بصیرت سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ بصیرت آ جاتی ہے انسان میں جب معرفت کا حامل ہوتا ہے. وہ بصیرت جب اس کو مل جاتی ہے تب حقائق اس کے سامنے ہوتے ہیں، وہ حقیقت حق آشنا ہو جاتا ہے. حق آشنا ہو جاتا ہے تو پھر اگلی سٹیج ہے شریعت. شریعت سپریم ہے، تمام عبادات اس کے نیچے ہیں. مقصد ہے شریعت پہ عمل کرنا، کیونکہ میرے نبی شریعت لائے، بھیجی میرے رب نے. لانے والے مصطفیٰ کریم انسان کے لیے مکمل کوڈ آف لائف ہے، اس مکمل ضابطۂ حیات ہے انسان کے لیے. پھر وہ اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر شریعت کے خلاف نہ بات کرتا ہے، نہ کرنے دیتا ہے، نہ سنتا ہے، بلکہ عمل کرتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، میری کیا اوقات ہے. اولیاء کرام کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب آپ کی صفائی ہو جاتی ہے، جب آپ مخلص ہو جاتے ہو تو پھر جہاد کرو، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو. حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، برائی کے خلاف سینہ سپر ہو جاؤ، اللہ اور رسول کے دشمنوں کے خلاف لڑو. نفس کے خلاف آپ لڑتے لڑتے عادی ہو گئے، نفس لڑتے رہتے ہو. جیسے میں نے کہا کہ یہ پوری عمر کی پریکٹس ہے کہ آپ نے نفس کے خلاف لڑنا ہے، کبھی بھی سست نہیں ہونا. سست ہو گئے تو یہ پھر آپ پہ حملہ ہو جائے گا. دنیا کی خواہشات کو تج دینا ہے، شیطان کی وسوسوں میں نہیں آنا ہے. اور پھر جب آپ اس مقام پہ پہنچتے ہو، اخلاص کی دولت پا چکتے ہو، تو اب آپ مجاہد ہو. اب آپ مجاہد بن چکے ہو، صوفی بن چکے ہو، اور اگلا آپ کا مرحلہ جہاد کا ہے. آپ پھر مجاہد ہو، اور پھر آپ علامہ خادم حسین رضوی ہو. اور وہ خادم حسین رضوی جو حسینی نظریے کا حامل، جس نے حسینی نظریے کو اس دور میں زندہ کیا، جس نے اسلام کا اصل رخ پیش کیا، عملی پہلو پیش کیا کہ اسلام کیا ہے. ہم لوگ، ہمارے بہت سارے جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں، وہ امن کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے قائد محترم کہا کرتے تھے کہ امن اس وقت ہوتا ہے جب بلال حبشی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا ہے، تو اس کے بعد پھر امن ہوتا ہے، اس سے قبل امن نہیں ہوتا. اور آپ کو جہاد والا نبی، تلواروں والا نبی کہا گیا ہے. ہم پہچان نہیں کرتے کہ اسلام یا دین سٹیجز میں آیا، مرحلہ وار آیا. پہلے خاموش تبلیغ تھی، چھپ کی تبلیغ تھی، پھر کھلے عام تبلیغ شروع ہو گئی، پھر اذیتوں کا دور شروع ہو گیا، پھر تکالیف کا دور شروع ہو گیا، پھر صبر آزمائی، آپ کو بنایا گیا، آپ کو کندن بنایا گیا. صحابہ کرام کو آپ نے ان کی تربیت کی، اور جب وہ مرحلہ ختم ہوا پھر یہ مکی زندگی تھی. یہاں سے جب آپ مدنی زندگی شروع ہوتی ہے تو وہاں سے جہاد کا حکم ہوتا ہے، اور پھر دوسری زندگی شروع ہوتی ہے. اور پھر آپ نے ساری آخری عمر تک آپ جہاد فرماتے رہے، اور آپ تلوار آپ کے ساتھ ہر وقت، آپ کے نام میں تلوار آپ کے پاس ہوتی تھی، اور آپ کا مسجد نبوی میں بھی آپ کے پاس تلوار ہوتی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ مجاہدانہ زندگی تھی. یہ اصل کام ہے مسلمان کا. کیوں نہیں رسم شبیری ادا کرتے؟ کیوں مولانا باہر نہیں نکلتے؟ تقریریں جب کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، زمین آسمان کے انقلابیں ملا دیتے ہیں،
لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر کیوں دبکتے ہو؟ پھر کیوں برائی کے سامنے آ کر للکارتے کیوں نہیں ہو دشمن کو؟ پھر کیوں بلوں میں گھس جاتے ہو؟ پھر کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں نہیں ساتھ دیتے ہو ان لوگوں کا جو قربانیاں پیش کرتے ہیں، آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، قوم کے لیے پیش کرتے ہیں؟ ہم اپنے ان بچوں کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان۔ ہم اپنی نسل کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہم اپنی نسل کو چیز منتقل کرنا چاہتے ہیں جو کہ اصل چیز ہے۔ 72 سال تک ہمیں بھٹکایا گیا۔ پاکستان کس جدوجہد کے نتیجے میں آیا؟ لکھوں کہا زندگیاں گئیں، کتنی عزتیں لٹیں، کتنے معصوم بچے بچیاں شہادتیں انہوں نے حاصل کی، اور 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے ایک تخمینے کے مطابق شہید ہوئے۔ کیا اسی لیے تھے کہ پاکستان میں جو راج کریں گے وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہوں گے، وہ دین سے بیزار ہوں گے، شریعت پہ حملہ آور ہوں گے، ختم نبوت پہ حملہ آور ہوں گے، ناموس رسالت پہ حملہ آور ہوں گے، اور ہمارے حکمران ہوں گے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ کیوں علماء گھس گئے پاکستان بننے کے بعد؟ کیوں چلے گئے مسجدوں اور مدرسوں میں؟ امامت کا حق انہوں نے ادا کرنا ہے۔ مصلی رسول کے وارث تو امام ہیں، اسمبلیوں کے وارث تو امام ہیں، اسمبلیوں کے وارث تو علماء ہیں، پاکستان کے وارث تو علماء ہیں۔ کیا کبھی کوئی جاہل بھی، کوئی بدماش بھی، کوئی غنڈہ، کوئی لچا، کوئی لفنگا، زانی، شرابی وہ سربراہ مملکت بن سکتا ہے اسلامی ملک کا؟ لیکن آپ کے سامنے آپ 72 سالوں سے کیسے لوگوں کو دیکھ رہے ہو؟ اس سے بڑی کم عقلی کیا ہو سکتی ہے؟ ہو پاکستان بنا دین کے لیے ہو، شریعت کے لیے ہو، اور حکمرانی آ کر وہ لوگ کریں جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ یہ جمہوریت کس کا نظام ہے؟ یہ کافر کا نظام ہے۔ ہمارا نظام شریعت محمدی ہے، کیوں نہیں شریعت کی بات کرتے؟ کیوں نہیں اس کی نفاذ کی بات کرتے؟ آپ کی کسی پارٹی کا منشور ہے شریعت کے نفاذ کا سوائے تحریک لبیک پاکستان کے؟ وہ بھی 3 سال سے، پچھلے 4 سال سے ہم سامنے سیاسی افق پہ یہ تحریک آئی ہے۔ آج تک کسی کا یہ نہ بیانیہ ہے، نہ کسی کا یہ منشور ہے۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے، اس قوم کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جمہوریت استعماراجی نظام ہے، سامراجی نظام ہے۔ وہ یہاں سے انگریز گئے، اپنا نظام چھوڑ گئے یہاں پہ، اس نظام کے ذریعے آج بھی وہ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں۔ ہم غلام ہیں، بلکہ غلام ابن غلام ہیں، کیونکہ جو ہم پہ مسلط ہیں یہ اس جمہوریت کے پروردہ اور جمہوریت کے جو مالک آقا اور مالک جو امریکہ ہے اور یورپی یونین ہے، وہ مالک ہیں، یہ ان کے غلام ہیں، اور ہم آگے ان کے غلام ہیں۔ ہم انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں یہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں تو علماء کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، جب دل چلتا ہے تو علماء کو، ہمارے حافظ بچوں کو، نیک بچوں کو گولیوں سے بھون ڈالتے ہیں، اور پھر نام پولیس والوں کا تو ہر کوئی لیتا ہے، ہمارے بچوں کا نام کیوں نہیں لیتا؟ 9 پولیس والے اگر شہید ہوئے ہیں تو وہ کس کے بچے تھے؟ وہ بھی پاکستان کے بچے تھے۔ جو 45 بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کا نام کیوں نہیں لیتے یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے؟ ان کی بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ کسی کے بچے نہیں تھے؟ کیا وہ پاکستان کے بچے نہیں تھے؟ وہ کس مقصد کے لیے انہوں نے جانیں اپنی پیش کی؟ وہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے شہید ہو گئے، اور دوسری طرف سے ان پہ گولیاں چلانے والے کون تھے؟ اور سب سے بڑے مجرم ان سے گولیاں چلوانے والے تھے، اور وہ یہ آپ کے حکمران تھے۔ آپ پھر بھی ان حکمرانوں کے ساتھ چمٹے ہوئی ہو؟ پھر آپ کی مسلمانی کیسی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ کلمہ حضور کا پڑھتے ہو، شریعت حضور کی ہے، دین اللہ رسول کا ہے، اور آپ نے جمہوریت کو تھام لیا ہے جو کہ کافر کا نظام ہے، کافر کے ایجنٹ چلا رہے ہیں۔ آپ اپنا ووٹ ان کو دیتے ہو، پھر مجھے بتاؤ کہ اور کافری کیا ہے؟
پھر مسلمانی کہاں پہ ہے؟ اگر شریعت کیا باغی ہو، یہ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس امام حسین کیوں باہر نکل آئے تھے؟ وہ خانقاہوں میں بیٹھے رہتے، انہیں آفر ہوئی تھی، یزید یہی چاہتا تھا آپ مسجد میں بیٹھیں، آپ اپنے خانقاہ میں بیٹھیں، آپ کو اتنے وظیفے دیں گے، اتنے پیسے دیں گے، سب کچھ آپ کو ملے گا، آپ مسجد میں بیٹھیں، مدینہ پاک میں بیٹھیں۔ لیکن آپ نے معاف کرنا، آپ نے یہ قبول نہ کیا۔ آپ یزید کو اگر برداشت کر لیتے، وہ شریعت کا دشمن تھا، وہ دین کا دشمن تھا، آج اسلام شاید میرے منہ میں خاک شاید نہ ہوتا۔ امام نے جان پیش کی، بلکہ اپنی اولاد اب سب کچھ پیش کر دیا، اور دین کو بچا کے ایک قیامت تک مثال قائم کر گئے کہ کبھی کسی یزید کے سامنے نہ جھکنا، کبھی یزیدی نظام کے سامنے نہ جھکنا، کسی بدماش کے سامنے نہ جھکنا۔ ہمیں یہ سبق دے گئے ہیں۔ آپ یہ نہ اس نظریے کی کیوں نہیں بات کرتے علماء؟ کیوں نہیں باہر نکلتے اور تحریک کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ جب ہم شریعت کی کرتے ہیں، آپ شریعت کے رکھوالے ہو، آپ دین کے رکھوالے ہو، آپ مسلح رسول کے وارث ہو، آپ پاکستان کے وارث ہو، ہم جیسے ان پڑھ جنہوں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، نہ کوئی تقریر سیکھی ہے، نہ ہمیں طریقے آتے، ہماری سیدھی سیدھی باتیں ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے، تمہیں کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ دین کے لیے کیوں نہیں باہر نکلتے ہو؟ خادم حسین رضوی نکل سکتے، ایک معذور شخص، اس ایک بندے کا اخلاص اتنا بھاری تھا کہ اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، پاکستان کو سوچ دی ہے، پاکستان کے عوام کو جگا دیا ہے، ہم جیسے لوگوں کو جگا دیا ہے۔ علماء کیوں نہیں جاگتے؟ کیوں نہیں ساتھ دیتے؟ آپ کے سامنے ہے نقشہ تلگنگ کا، آپ کے سامنے ہے نقشہ چکوال کا۔ کون ہمارے ساتھ کھڑا تھا جب ہم مشکل میں جب تھے؟ جب ہم گولیاں کھا رہے تھے کون تھا ہمارے ساتھ؟ جب ہمیں جیلوں میں ٹھانسا گیا کون تھا ہمارے ساتھ؟ کس نے ہمارا پوچھا، کیسی خیال کیا ہمارا؟ آج بھی ہمارے بچے جیل میں ہیں، ناحق قتل شہید جو ہے وہ کیا ہے، پولیس نے کیا ہے، بچے ہمارے جیلوں میں ہیں، پرچے ہم بھی ہوئی ہے، بچے بھی ہمارے، پرچے بھی ہمارے اوپر۔ یہ آپ کا قانون، سبحان اللہ، یہ ہے پاکستان، سبحان اللہ، یہ ہے پاکستان کی عوام، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بے انصافی، اور اس کا سارا ذمہ داری جو ہے علماء پہ ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، شاید مجھ سے کوئی ناراض بھی ہوں، اور عموماً مجھ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ میں بات کھری کرنے کا عادی ہوں، مجھے رگم رول نہیں آتے ہیں۔ جب میں علماء کی عظمت کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہترین کسی بھی معاشرے کے بہترین لوگ ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں۔ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جو علماء کے لیے، لیکن یاد رکھیے کہ ایک دوزخ کا بھی بدترین گڑھا ہے، کہتے ہیں وہ بھی علماء کے لیے۔ تو یہ آپ کو تمیز کرنی ہوگی کہ وہ گڑھے والے کون سے ہیں، اور جنت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہونے والے وہ علماء کون سے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو شعور دیا ہے، اس کو استعمال کیجیے۔ آج موقع ہے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ ایک پیغام آپ کو مل چکا ہے، اور تحریک کی صورت میں آپ کو اب ہر وقت یہ پیغام مل رہا ہے کہ اٹھو، اب وقت ہے۔ اسلام کو مٹانے کی ساری ترکیبیں، سارے پلاننگ، ساری منصوبہ بندی ہو چکی ہے، اور اب تحریک کو بھی ختم کرنے کے سارے حربے آزمائے جا چکے ہیں، اب بھی آزما رہے ہیں۔ اب بھی ہمارے قائد کو تھریٹ ہے کہ وہ سعد حسین رضوی آپ کی زندگی کو خطرات لا کے، کون؟ جیسے ضیاء الحق کو اڑا دیا گیا تھا، جیسے لیاقت علی خان کو اڑا دیا گیا تھا۔ کسی کو آج تک پتہ چلا ہے کہ اس کے قاتل لیاقت علی خان کے کون تھے؟ کسی کو پتہ چلا ہے کہ ضیاء الحق کا قاتل کون تھے؟ اسی طریقے سے یہ کام جو ہے وہ چھپا دشمن کرتا ہے، جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، جو دین کا نام لینے والوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن الحمدللہ ہم ایک چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، ہمیں ہمارے عزم میں، ہمارے استقلال میں
اتنا ذرا بھی فرق نہیں آیا، ہمارے درمیان کوئی ڈینٹ نہیں ڈال سکا، جتنی مرضی چوٹیں انہوں نے لگائی ہیں لیکن کسی ایک کو بھی نہیں خرید سکے۔ آپ مجھے جانتے ہو، میں آپ میں بستا ہوں، یہاں رہتا ہوں، میرے سودے ہونے ہوئے، میری قیمتیں لگتی رہیں، اور آپ میرے بارے خود فرمایا کرتے تھے کہ میں میرے صاحب کی جتی بھی ہے وہ 10 کروڑ میں یا 20 کروڑ میں نہیں دیتا ہوں۔ یہ خادم حسین رضوی آپ کے الفاظ تھے۔ نہ ہم بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، ہم جو ہے، ہم الحمدللہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، اور دین کی جو اصل بات ہے اللہ پاک نے ہمیں سمجھا دی ہے۔ ہمارے جرت نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کا کام ہے، یہ طاقت اللہ اور رسول کی ہے، طاقت اسلام کی ہے، جو فتح ہمیں ہر جگہ پہ مل رہی ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ ہم جیسے غریب طبقے کے نوجوان جن کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، مزدور طبقہ ہے، گولیاں کھاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹتے، آگے ہی بڑھتے ہیں۔ اور حکومت کا ایک واضح پیغام کیا ہے کہ ان کے راستے میں مت آؤ، یہ گولیاں ان کا راستہ نہیں روک سکتی، یا یہ مٹ جائیں گے یا مٹا دیں گے، اس لیے ہٹ جاؤ، ان کے سامنے مت آؤ۔ پھر یہ جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے، تب یہ معاہدہ تشکیل پایا ہے۔ اور آئندہ بھی یاد رکھے، تحریک کا جب بھی معاملہ دین کا ہوگا، پاکستان کی بقا کا ہوگا، تحریک سب سے پہلے ہراول دستے کا کام کرے گی۔ اس لیے میرے دوستو، آپ کو یہی چاہیے کہ ہماری منزل اسلام آباد نہیں، ہماری منزل اسلام ہے۔ ہم کوئی مفاداتی سیاست نہیں کرتے، ہم نے ایک ہی بات ہمارے قائد نے بتائی ہے کہ دین پہ پہرا دینا، حرمت رسول کی صورت میں ہو، ختم نبوت کی صورت میں ہو، جو بھی کوئی پلید دین کی سرحدوں کو پار کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ تحریک سامنے آئے گی، تحریک سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پاکستان، دوسری بات پاکستان کی ہے کہ ہم نے پاکستان میں شریعت محمدی نافذ کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے یہ دینی جماعت بھی ہے، سیاسی جماعت بھی ہے۔ یہی میرا پیغام ہے، مسلمان ہو تو رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، جو کہ اس وقت وہ جھنڈا تحریک لبیک پاکستان کے ہاتھ میں ہے، اور ان کو چھوڑو، ان بدماشوں کو چھوڑو، ان ڈاکوؤں کو چھوڑو جنہوں نے ہماری نسلیں برباد کی ہیں، اور اب ہماری نسلوں کی کیا حالت کر رکھی ہے۔ یہ ہمیں نتیجے مل رہے ہیں، اس جمہوری نظام کے نتیجے ملے ہیں کہ ہماری بیٹیاں سڑکوں پہ آ کر کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میرا خامد کہ میں نہیں ہوں، محتاج نہیں ہوں۔ کیسے بکتی ہے، میں جیسے چاہوں اپنی جسم کو استعمال۔ اور ایسے بے غیرت بھائی بھی ہو جاتے ہیں جن سے جب وہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جہاں جی میری بہن کی مرضی ہے جو کرے۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا مسلمان خون ہے ان میں؟ ان کی رگوں میں کون سا خون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کس نے پیدا کیے ہیں؟ اس نظام نے پیدا کیے ہیں۔ اگر پاکستان میں شریعت کا نفاذ ہوتا تو آج یہ لوگ کونسلر بھی نہیں بن سکتے ہیں، انہیں کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو آپ کے پاکستان کو چلا رہے ہیں، پاکستان کو، اللہ کی قسم شریعت ہوتی، نافذ ہوتی اس پاکستان میں، یہ لوگ بی ڈی ممبر بننے کے بھی قابل نہیں تھے۔ ہمارے نظام میں تو وہ اوپر جاتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، تقوی میں، نیکی میں، اخلاص میں، خوف خدا میں، مخلص ہو، صالح بندہ ہو، سب سے زیادہ جو صالح ہو۔ یہاں جو اس نظام میں جو سب سے بڑا بدماش ہے، زرداری سے کوئی بڑا بدماش ہے پورا پاکستان نہیں جانتا۔ یہ جو بیٹھا ہے آپ کے اوپر، اس سے بڑا کوئی بدماش ہے سارا پاکستان نہیں جانتا۔ اس کے ارد گرد جو بیٹھے ہیں سارے نہیں جانتے اس سے بڑا کوئی بدماش ہے ان کے۔ نون لیگ دیکھ لو، زرداری دیکھ لو، یہ بلے والے دیکھ لو، سارے بدماشوں کے ٹولے نہیں ہیں۔ پھر کیوں ان کے پیچھے پڑے یہ؟ اپنے رسول کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اپنے دین کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اپنے آپ کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے؟ خدا را ہوش کیجئے۔ اور میری خصوصی علماء سے میری یہ اپیل ہے کہ اب یہ اس اپنے جو منصب ہے، جو آپ کو اللہ پاک نے عزت اور وقار دی ہے، جو امامت دی ہے، جو آپ مصلی کے وارث بنے ہو، اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔
اور یہ کمزوری کہ پولیس آ جائے گی، گرفتار ہو جائیں گے، کتنے ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لکھ کے دیا ہے جی کہ ہمارا تحریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ جی ڈر کی وجہ سے. جی مسجد کمیٹی نکال دے گی. خدا کی بندہ، تم نے مسجد کمیٹی کو خدا بنا لیا ہے. تم پولیس سے ڈرتے ہو تو اپنے آبا کا کردار بھول گئے ہو، حسینی کردار بھول گئے ہو. اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری باتیں تلخ ضرور ہیں لیکن یہ حقائق ہیں، اور حقائق ہمیشہ تلخ ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ کو میٹھی گولی نہیں دے سکتا، میٹھی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم یہ کڑوی گولیاں نگل رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم کس تکلیف میں ہیں اور کتنی تکلیفیں ہم نے برداشت کی ہیں. جب میں اس عمر میں، مجھے ایک کال کوٹ سے نکال کر دوسری کال کوٹری میں پھینکتے تھے، جہاں زیادہ مچھر اور جہاں زیادہ گند ہوتا تھا، جہاں زیادہ جو بدبودار کوٹری ہوتی تھی، اس میں ڈالتے تھے. کر لو جو کرنا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا. ہمیں تو وہاں بھی خوشبوئیں آتی تھی. یہ میرے رب کا کرم ہے، اور رب کریم پاکستان کی ایسے شواہد مل رہے ہیں کہ انشاءاللہ تقدیر بدلنے والی ہے. لوگ اب سمجھ گئے ہیں، اپنا رول بھی سمجھ گئے ہیں، اور جو کردار ادا کرنا ہے اس کو بھی اب سمجھ گئے ہیں. اور جو ایک سیاسی خلا جس موجود میں 72 سالوں تک موجود تھا اس ملک میں، وہ خلا آپ کی تحریک لبیک پاکستان پر کر چکی ہے، اور ہم سیاسی افق پہ ایک مضبوط طاقت بن کے ابھرے ہیں. اور اب عوام کا کام ہے کہ اگلے انتخاب میں باہر کوئی ووٹ نہیں جانا چاہیے، وہ صرف تحریک کو ملنا چاہیے. اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ تحریک آپ کو ناامید نہیں کرے گی. اگر انہیں ناامید کیا تو پھر جوتیاں آپ کی ہونی چاہیے اور سر ہمارے ہونے چاہیے، پھر چھوڑ دینا چاہیے ان کو. لیکن امید ہمارے علماء، ہمارے قائد جو کہتے ہیں، آج تک تو انہوں نے کر کے دکھایا ہے، اور آئندہ بھی مجھے کبھی امید ہے اپنے رب سے کہ ہم اگر اقتدار میں آئے تو ہم انشاءاللہ اس ملک کا حلیہ بدلیں گے، اس کا نقشہ بدلیں گے. اور عوام کی جو محرومیاں ہیں، خاص طور پہ بے انصافی ہے، غربت ہے، قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ملک میں، قانون کو خود بے توقیر کرتے ہیں، خود اس کو ذلیل کرتے ہیں قانون کو. جب قانون کو غلط استعمال کیا جائے گا تو اس کی عزت کہاں پہ ہوگی؟ اب ہم نے تو دیکھ لیا ہے، ہزاروں لوگوں کے انہوں نے وہ پرچے FIR ہم پہ کٹی ہوئی ہیں. میں جیل میں ہوں اور ادھر 302 کا پرچہ مجھ پہ بن رہا ہے. میں اپنے گھر بیٹھا ہوں اور یہاں سے FIR بنا کے گرفتاری بنا کر مجھے جا کر وہاں سے گرفتار کر دیتے ہیں کہ جی یہ صدیق آباد چوک میں حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا تھا اور توڑ پھوڑ پہ اکسا رہا تھا، اور پرچہ بنا کر مجھے پکڑ کے ریاض جیل بھیج دیتے. یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ صبر کا ثمرہ ہے جو ہمیں ملا ہے کہ الحمدللہ ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا، ظلم برداشت کیا، تو پھر گھٹنے کس نے ٹیکے اور ناکیں کس نے رگڑی؟ حکومت نے رگڑی، ہم نے نہیں. تو آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو ناامید نہیں کریں گے. بس آپ کا کام ہے کہ اپنے آنکھیں، اپنا دماغ، کان کھلے رکھو، دیکھو ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہم سب کا برابر کا حق ہے اس ملک میں. یہ جماعت، یہ لوگ جو ہیں یہ بھاگ جائیں گے، ان کے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو.